السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کون سی جوڑی سب سے زیادہ پسند آئی، تو آپ سب نے اپنے کمنٹس میں مجھے بتایا کہ حیا اور شاذل کی جوڑی کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ چلے اب میں آپ سے کوسچن کرتی ہوں کہ آپ کو ان دونوں کی جوڑی کیوں زیادہ پسند ہے؟ کیا ریزن ہے کہ آپ ان دونوں کی جوڑی کو زیادہ پسند کریں؟ تو مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ کہ دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت سے یہ لکھتی ہوں، رات بھر لکھتی ہوں، صبح جاب میں بھی جانا ہوتا ہے، تو پلیز آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے 1K سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔ تو چلیں میں اب یہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ قسط نمبر 27 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی، اور مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ گھر کے بیک ڈور سے وہ حیا کی کلائی سختی سے تھامے ووہان مینشن کے اندر داخل ہوا تھا۔ حیا خاموش آنسو بہاتے اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے بنا کچھ بھی کہنے کا موقع دیے سزا دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں لاتے زور سے بستر پہ پٹکا۔ ایک بار پھر سے حیا کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ اتنی سختی دیکھی ہی کب تھی اس نے؟ جس طرح شاذل اس سے برت رہا تھا۔ اس بستر پہ پٹکتے وہ اب کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا اپنے اشتعال پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے اپنے جسم میں ابال اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اپنی شرٹ اتار کے دور پھینک چکا تھا۔ گہرے سانس لیتا وہ خود پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا حیا کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ وہ جانتا تھا جو اس نے کیا وہ غلط تھا، لیکن وہ خود بے سے پاک ہوتا، اس کے قریب جاتا تو شاید اسے بہت سخت سزا دیتا۔ وہ اس وقت اپنے ہی غصے سے خائف ہوا۔ شاذل مسلسل اسے چکر لگاتے دیکھتی وہ ہمت کرتی کچھ بولنے لگی۔ ڈونٹ۔ شاذل نے اسے انگلی اٹھا کے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھول رہی تھیں، مسلز مزید پھیل گئے تھے۔ ہاتھوں کی سبز رگیں خطرناک حد تک پھیلتی حیا پہ خوف طاری کر گئی۔ تم؟ آگے بڑھتے اسے بالوں سے سختی سے جکڑا کہ وہ سہم کے سانس روک گئی۔ تمہیں اس کمرے تک رسائی دی، تم نے میرا کیریئر ہی برباد کر دیا۔ جس دن تمہیں اپنے دل تک رسائی دی، تم تو مجھے ہی برباد کر دو گی۔ ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ وہ سور اس کے کان میں پھونکتا اس کی روح ہی قبض کرنا چاہتا تھا۔ شاذل پلیز ایک بار، وہ روتے ہوئے منمنائی، ایک بار حیا تم ہمیشہ کہتی آئی تم بے قصور ہو، تمہارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، پھر تم کیسے کر سکتی ہو؟ تم یہ سب کیسے کرمنل کا ساتھ دے سکتی ہو؟ وہ اونچی آواز میں پکارا۔ حیا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ تم جیسی دھوکے باز اور کرمنل لڑکی مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ شاذل کے لہجے میں غصہ، نفرت، حقارت کیا کچھ نہ تھا، اور یہی ایک پل تھا حیا کے دماغ میں جھکڑ چلے۔ وہ کیسے بنا کچھ بھی جانے اسے کرمنل کہہ سکتا تھا؟ شاذل تم مجھ پہ ایسے الزام نہیں لگا سکتے، وہ دکھ سے بولی۔ میرے لاکر سے فائل چرا کے
تم نے دانیال کو پہنچائی، ان کے خلاف سارے ثبوت ختم کرا دیے اور مجھے کہتی ہو الزام نہ لگاؤ۔ شاذل اونچی آواز میں دھاڑا۔ حیا کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ اس وقت پورا ہان مینشن یہاں اکٹھا ہو چکا ہوتا۔ میں چاہتی تو بہت پہلے وہ فائل اسے دے دیتی، اتنا ویٹ نہ کرتی۔ حیا کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہا۔ تم نے نہیں پہنچائی، خود چل کے گئی ہے نا وہ فائل۔ تم سے مجھے اس بے وقوف عمل کی توقع نہیں تھی حیا۔ شاذل کو حقیقت میں دکھ ہوا۔ یہ بے وقوفی پہلے نہیں کی، اب کیوں کی ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ حیا اب کی بار پھٹ پڑی۔ کیا وجہ تھی اس بے وقوفی کی؟ شاذل نے دانت کچکچاتے کہا، تم تھے وجہ۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتے اسے دور دھکیلنا چاہا، جبکہ وہ انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حیا نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے گالوں پہ آئے آنسو کو سختی سے رگڑا۔ وہ تمہارے بٹ صاحب فون لے کے آئے تھے، تمہاری جان کو خطرہ۔ وہ ہچکیاں لیتے نم لہجے میں بولی۔ شاذل حیرانی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا فائل لے کے جاؤ گی تو گریٹ ڈی ایس پی سب ٹھیک کر لیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ ایک ٹریپ تھا۔ حیا دکھ سے بولتی شکوہ کناں نگاہوں سے شاذل کو دیکھنے لگی، جو اس کے چہرے کو دیکھتا بنا ایک لفظ بولے اسے سنے جا رہا تھا۔ اس کی آخری بات پہ شاذل نے نفی میں سر جھٹکا، اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے ہٹایا۔ اس کے گال پہ انگلیوں کا نشان دیکھتا وہ اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا؟ شاذل کے سوال پہ حیا نے اس کی جانب حیران نظروں سے دیکھا۔ ابھی تک تو وہ غصے میں تھا اور اب اچانک اتنا نرم رویہ۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی سرخیاں نمایاں ہوئی۔ حیا کے ہونٹ کی ایک طرف کٹ لگا تھا۔ اپنی انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے سہلایا تو حیا کی سانسیں ناہموار ہوئی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی ان لفظوں کی ہوئی ہے جو تم نے دی ہے، حیا نے روندے لہجے میں کہتے پھر سے گالوں کو ہاتھ کی برش سے صاف کیا۔ اب کی بار شاذل کی نظر اس کے ہاتھوں پہ جا ٹھہری۔ یہ کیا؟ کیسے جلے ہیں یہ؟ شاذل اس کو دیکھ کے تڑپ گیا۔ وہ فائل کو جلنے سے بچاتے ہوئے سوں سوں کرتی وہ شاذل کو اب اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ وہ لب بھینچے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ زخم دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ انائرمنٹ لا کے اس کی انگلیوں پہ دھیرے سے لگاتے وہ
اپنے دل میں اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ حیا نے سسکیاری بھرتے ہاتھ پیچھے کیا۔ شاذل کو اب خود پہ غصہ آیا۔ اس نے کیوں اس وقت نہیں دیکھا؟ غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسے بستر پہ آرام سے بٹھاتا خود کبرڈ سے ٹی شرٹ نکالے شاور لینے لگا۔ اس کے غصے کا ایک ہی علاج تھا، سردی ہو یا گرمی وہ ٹھنڈے پانی کا شاور لیتا تھا۔ لاسٹ ٹائم پانی کا پیا تھا۔ باہر آتا اسے بیڈ کرون کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تو برجستہ پوچھا۔ حیا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید صبح ہی جب ناشتہ کیا تھا۔ حیا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے دھیرے سے کہا۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دباتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے صبح ناشتے کے بعد سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ شاذل خانزادہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک لڑکی جو اس کی بیوی ہے اس کی ذات کو فراموش کر گیا۔ شاذل خانزادہ مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ اوون میں کھانا گرم کرتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ کیا حیا مجرم ہے؟ خود سے سوال کیا۔ نہیں، دل نے فوراً جواب دیا۔ کھانا اوون سے نکالتا وہ ٹرے میں سیٹ کرنے لگا۔ ارے ہاں جی، آپ اس وقت کچن میں؟ شاذل نے چونک کے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ پشمینہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے وہاں کھڑی تھی۔ کھانا گرم کر رہا تھا، سرسری سا جواب دیتا واپس آگے مڑ گیا۔ ارے ہاں جی، بھوک لگی تھی تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ میں کیوں ہوں اس گھر میں؟ شاذل کی تیز نظروں پہ وہ گڑبڑائی۔ میرا مطلب ہے میں کر دیتی آپ کو کھانا گرم۔ نظریں جھکائے شیریں لہجے میں کہا۔ ضرورت نہیں، میں کر لوں گا، شاذل نے کھدرے لہجے میں کہتے ٹرے اٹھائی۔ کچھ اور چاہیے؟ میٹھے میں کھیر بنائی ہے اور گجریلا بھی، جو آپ کہیں وہ۔ ضرورت نہیں، ہوئی تو لے لوں گا، وہی لٹ مارتے انداز میں کہا۔ شاذل جا چکا تھا، جبکہ پشمینہ حسرت سے اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ میں کیسے کھاؤں؟ شاذل نے اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھی تو وہ خیالوں سے چونکی۔ ٹرے دیکھتی پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اپنا پسندیدہ کھانا دیکھتے اس کی بھوک چمکی۔ پیٹ میں بھوک سے ابال اٹھے تو منمناتے ہوئے شاذل کو دیکھا۔ شاذل جو لاکر سے کوئی اور فائل نکالے کچھ کام کرنے لگا تھا۔ حیا کی بات پہ گہرا سانس بھرتا اس کے قریب آتا، اس کے پاس بستر پہ بیٹھا، نوالا بنا کے اس کے منہ کے قریب کیا تو حیا نے حلق تر کرتے وہ نوالا منہ میں رکھا۔ ایک کے بعد ایک چھوٹے چھوٹے نوالے وہ حیا کو بنا ماتھے پہ
کوئی بل ڈالے کھلاتا چلا گیا۔ پانی، حیا نے پانی مانگا تو وہ بری طرح اپنے خیالوں سے چونکا۔ سر جھٹکتا جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ میری لائف بھی کتنی عجیب ہے نا، جس لڑکی نے میری زندگی میں آتے ہی سب کچھ تہس نہس کر دیا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہوں۔ سچ این امیزنگ۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے وہ بے بسی کا شکار ہوا۔ حیا نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ چاہو تو زہر ڈال کے دے دو اس کھانے میں، ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ حیا نے دانت کچکچاتے گھٹتے کہا۔ شاذل اپنی جگہ سے اٹھتا دراز کھولتے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا۔ پین کلر فرسٹ ایڈ باکس سے نکالتا ساتھ نیند کی بھی ایک گولی نکال کے حیا کی جانب بڑھائی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کھا لو، درد کا آرام آ جائے گا۔ اب کی بار نرم لہجہ محسوس کرتے حیا نے ٹیبلٹ منہ میں رکھی اور شاذل کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لبوں کو لگایا۔ کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھتا، اسے لٹاتا وہ اس پہ جھک کے تکیہ ٹھیک کرنے لگا کہ وہ پیچھے کی طرف جھکتی ذرا سا لڑکھڑائی۔ دونوں بازو شاذل کے گلے میں ڈالے وہ اس کے قریب ہوئی۔ دونوں کے چہروں میں انچ بھر کا فاصلہ ہی تھا۔ پل بھر کو دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ دونوں ہی ساکت ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ دھڑکنوں نے الگ شور برپا کیا۔ شاذل نے اس کا سر تکیے پہ رکھا اور دھیرے سے اس کی بازو کو اپنے گلے سے پیچھے ہٹاتے پیچھے ہوا۔ اس کا یوں پیچھے ہٹنا حیا کو سخت ناگوار گزرا۔ پاس پڑی فائل اٹھاتا وہ صوفے کی جانب بڑھا۔ بہت پچھتا رہے ہو نا مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر کے، حیا دکھ سے بھرائی آواز میں بولی۔ اس سے پہلے بھی تو اسے غصہ آیا تھا، لیکن وہ اس کے قریب آ کے یوں دور نہیں ہوا تھا جس طرح آج دور ہوا تھا۔ حیا پلیز سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ شاذل نے اس کی بات کا جواب دیے بنا لائٹس آف کی اور کمرے سے منسلک اسٹڈی روم کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ یہاں رہتا وہ ایسی ہی باتیں کرتی، اسے بھی ٹارچ کرتی اور خود بھی ٹینشن میں رہتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ عمل اس فرشتہ دل لڑکی کو کتنا تکلیف پہنچا گیا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 27 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ سارا ہاسپٹل سے لوٹی تو ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پہ ہی ٹھٹکی۔ قدم اس طرف بڑھائے تو سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، آ بیٹا کیسی ہو؟ ولید کی پھپھو نے بہت پیار سے پوچھا۔ سارا صرف مسکرا ہی سکی۔ بھابی، شاہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا،
اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں، ارش نے گلہ کیا۔ سارا نے ایک نظر ولید کو دیکھا جو بالکل خاموش تھا۔ کیوں؟ تانیہ نے نہیں بتایا؟ سارا نے دھیمی سی مسکان سے پوچھا۔ تو ایک پل کو ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ ولید نے اسے دیکھتے لب بھینچے۔ سارا، پھپھو کے لیے چائے۔ تانیہ کو شاہ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ تھا۔ پھپھو سلمیٰ کو حیرانی ہوئی۔ عریش بھی حیران نظروں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل پتہ تھا، انفیکٹ اس نے تو پھول بھی بھجوائے تھے۔ سارا نے مزید معلومات فراہم کی تو پھپھو کا چہرہ ضبط سے لال ہوا۔ اس لڑکی سے وہ اچھا خاصا تنگ تھی، لیکن وہ ان کے بیٹے کی ہونے والی بیوی تھی، منگیتر تھی اسپن کی، اور اس کا جھکاؤ شاہ کی جانب تھا۔ یہ سب کو ہی محسوس ہوتا، لیکن کوئی کچھ بولتا نہیں تھا کیونکہ اسفند اس پہ اندھا اعتبار کرتا تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ پھپھو سلمیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ولید بھی شرمندہ سا اٹھا۔ ارے پھپھو، بیٹھتی آپ؟ ولید کی بات پہ بس وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ ہی رکھ پائی، اور پھر خاموشی سے ارش کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کیا ضرورت تھی پھپھو سے تانیہ کے بارے میں ذکر کرنے کی؟ ولید نے غصے سے سارا کی جانب بڑھتے استفسار کیا۔ کچھ غلط نہیں کہا، جو سچ ہے وہی بتایا۔ سارا سنجیدگی سے کہتی پلٹی کہ ولید نے جھٹکے سے اس کا روح اپنی جانب موڑا۔ تم نے غلط کیا سارا۔ پھپھو کا چہرہ دیکھا تھا، کتنی اپسیٹ ہو گئی تھی وہ۔ بلڈ پریشر کی مریض ہے وہ، اور تم؟ ولید نے لب بھینچے۔ اچھا ہے نا، انہیں وقت رہتے اپنی ہونے والی بہو کی کرتوت کا پتہ چل جائے، تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکیں۔ سارا بنا ڈرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ ولید بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہاری سوچ پہ افسوس ہو رہا ہے سارا؟ میں محرم ہوں آپ کی، اور میرے عمل پہ افسوس؟ تانیہ نے جو پھول بھجوائے اس کے عمل کی کیا وضاحت دیں گے آپ؟ سارا سینے پہ بازو باندھے آج اتنے عرصے بعد ولید کے ساتھ دو بدو ہوئی تھی۔ میرا کسی تانیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، سمجھی تم؟ ولید غصے سے داڑا کہ سارا ایک پل کو سہم کے پیچھے ہٹی، آنکھیں جھلملا گئی تو رخ پھیر لیا۔ بیوی ہو تم میری، تمہارے کسی بھی عمل سے میرے کسی اپنے کو تکلیف پہنچے مجھے فرق پڑتا ہے۔ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا وہ اسے چپ ہی کروا گیا۔ ولید کا غصہ سوانیزے پہ تھا۔ سارا روح پھیرتی خاموشی سے باہر نکلنے لگی کہ اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
چکرا کے زمین بوس ہوتی کہ ولید نے فوراً اسے باہوں میں تھاما۔ صبح ناشتہ برائے نام کرنے کے بعد آج سارا دن پیشنٹ کو چیک کرتے اسے لنچ کرنے کی یاد بھی نہیں رہی تھی۔ ہاسپٹل سے جلدی گھر اسی لیے آ گئی تھی کہ کچھ اچھا سا گھر کا کھا لے، لیکن یہاں گھر آتے یہ سب دیکھنا پڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ ولید نے اسے پاس رکھی چیئر پہ بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے صرف ایک گھونٹ بھر کے سارا نے چھوڑ دیا۔ اسے مسلسل چکر آ رہے تھے، اس کا بلڈ پریشر لو تھا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی سارا، چلو ڈاکٹر کے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، سارا نے ولید کی بات کاٹی۔ کچھ کھاؤ گی تو طبیعت؟ بمشکل بولتے وہ ولید کو مزید غصہ دلا گئی۔ ولید نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نیچے اتاریں مجھے، ابھی تو آپ کی بازو۔ سارا کو اس کے زخموں کی فکر ہوئی۔ ولید بنا اس کی کوئی سنے اسے کمرے میں لاتے بستر پہ بٹھایا اور خود اس کے لیے جوس بنا کے لے آیا۔ سارا، اپنی لاپرواہی اب بند کرو، جانتی بھی ہو کس کنڈیشن میں ہو۔ پھر بھی ولید نے خود پہ قابو پاتے دھیرج سے کہا۔ سارا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان سجی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ولید کو اس کا مسکرانا ہضم نہیں ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہوں اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، سارا نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے محبت سے کہا۔ ولید نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ اولاد کی ماں بھی بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ سچ میں؟ سارا کا انداز میں بے یقینی تھی۔ ولید نے گہرا سانس خارج کرتے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 27 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ حیا کی آنکھ کھلی تو شاذل روم میں کہیں نہیں تھا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو کل کا سارا واقعہ آنکھوں میں گھوما۔ شکر تھا کہ ہاتھ زیادہ نہیں جلے اور اسے کافی حد تک آرام آ گیا تھا۔ فریش ہوتی وہ واپس آئی تو اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نساء بیگم اندر داخل ہوئی۔ چلو تم اٹھی تو صحیح، کافی گہری نیند میں تھی، میں 2 دفعہ آئی پر تم سو رہی تھی، نساء بیگم نے پیار سے کہتے تمام کرٹنز کو پیچھے کیا تو سورج کی کرنیں چھن چھن کر کے اندر آنے لگی۔ مجھے جگا دیا ہوتا، حیا نے مسکرا کے کہا۔ جگا دیتی اگر شاذل نے منع نہ کیا ہوتا۔ اسی نے بتایا رات کو بخار تھا تمہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے بہت محبت سے پوچھا۔ جی بہتر ہوں اب۔ نساء بیگم کا یہاں ہونا حیا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چلو آ جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔
انہوں نے حیا کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ مما، شاذل چلا گیا؟ اچانک سے سوال کیا تو وہ ٹھٹکی۔ ہاں، وہ تو صبح صبح ہی چلا گیا۔ کچن میں کھڑا اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ تب تمہارا پوچھا تو بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ بیٹا، شاذل بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو اور کوشش کرو اس کے جانے سے پہلے اٹھا کرو اور اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو ناشتہ بنا کے دیا کرو، نہ کہ ملازمہ پہ چھوڑا کرو۔ نسا نے تھوڑا نرم اور ہر سخت انداز میں کہا۔ اور ہاں، اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، تھوڑا لحاظ کرنا بھی سیکھو۔ رتبے میں بھی وہ بڑا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو۔ نسا بیگم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تو وہ مسکراتے اس بات پہ سر ہلا گئی۔ واقعی تھا تو وہ بہت اچھا، اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلایا۔ دل ہی دل میں شاذل کے رات والے عمل سے وہ خوش ہوئی تھی۔ آنے والی آزمائش سے باخبر۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 27 پارٹ 2 بائے منتہا جہان۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور مجھے کمنٹس میں ضرور آپ بتائیے گا کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کیجیے گا تاکہ میرے 1 کے سبسکرائبر بھی بڑھ جائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔